الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ آج سورہ یونس کی پہلی آیت کا بیان ہے۔ سورہ توبہ پرسوں مکمل ہوئی۔ سورہ یونس، اس سورت کا نام جو سورہ یونس رکھا گیا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم ہے یہ باقی نبیوں کی قوموں سے اس لحاظ سے منفرد تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم باقی نبیوں کی قوموں کے لحاظ سے اس لحاظ سے ایک ایکسیپشنل تھی کہ یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور انہوں نے عذاب الہی، اللہ کے عذاب کے آثار کو دیکھ لیا، تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جب انہوں نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور انہوں نے اس عذاب کے آثار کو دیکھ لیا تو ان کی جو قوم ہے وہ اللہ تعالیٰ پر اور حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئی۔ جبکہ پچھلی قوموں کے آپ نے حالات دیکھے کہ پچھلی قوموں کے جو پچھلی قومیں تھیں وہ بجائے ایمان لانے کے وہ مزید سرکشی کے اوپر اڑ جاتی اور مزید سرکشی کے اوپر جو ان سے وہ آگے نکل جاتی ہیں، پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے جو ان سے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی جو ان سی قوم ہے یہ اس لحاظ سے تھوڑی سی دوسری قوموں سے ایکسیپشنل تھی کہ اس قوم کو جب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور انہوں نے عذاب الہی کے آثار دیکھ لیے تو یہ اللہ تعالیٰ پر اور حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے، اور ان کا ایمان لانا نفع آور ثابت ہوا اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور ان سے عذاب کو اٹھا لیا، جس کی آگے تفصیل آگے آپ قرآن کریم کے اسی صورت کی آگے مختلف آیات کے اندر اور اسپیشلی آیت نمبر 98 کے اندر اس کی آپ تفسیر جنسی آگے گزرے گی۔ اچھا، اب سورہ یونس کا نام، اس کا نام یونس رکھنے کی جو دوسری وجہ ہے وہ وجہ کیا ہے جنسی ہے؟ تو سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف اور سورہ ابراہیم، یہ جون سی صورتیں ہیں، یہ چاروں صورتیں جون سی ہیں یہ الف لام را سے شروع ہوتی ہیں۔ تو اب چاروں صورتیں الف لام را سے شروع ہو رہی ہیں، اس وجہ سے یہاں پر ہر صورت کا وہ نام رکھ دیا گیا جس صورت میں کسی خاص نبی کے خاص واقعات کا بیان ہوا جو ان سے اور ان کی قوم کا تذکرہ آیا، تاکہ ان صورتوں کے اندر آپس میں ایک ڈفرنس آ جائے جو ان سے، ورنہ تو چاروں صورتیں الف لام را سے شروع ہو رہی ہیں جو ان سے، لیکن نام مختلف کیوں؟ سورہ ہود، سورہ یونس، سورہ ابراہیم، اس طرح تاکہ ان کے اندر ایک فرق پیدا جو ان سا ہو جائے جو ان سے۔ بہرحال یہ جو یہ صورت مکی ہے اور اس صورت کے اندر بے شمار مضامین چلیں گے، مثلا کہ کافروں پر جلدی عذاب نہ بھیجنے میں حکمت کیا تھی، کافروں کے اوپر جب ایک دم جلدی عذاب نازل نہیں کیا جاتا تھا اس میں حکمت کیا تھی، یا پچھلی امتوں کو، رسولوں کو جو پچھلی امتوں نے جھٹلایا تو ان کو ان کی سزائیں یاد دلائی جائیں گی جن سے کہ وہ یاد کرو جو تمہیں سزا دی گئی تھی۔ پھر خشکی اور سمندر میں بھلے وہ زمین ہے بھلے وہ پانی ہے، اس کے اوپر اللہ کی قدرت کی جو نشانی ہیں وہ اس صورت کے اندر بیان ہوں گی جو ان سے ہیں۔ پھر اس صورت کے اندر مشرکوں کو یہ اوپن ایک چیلنج دیا گیا کہ وہ قرآن مجید کی کسی ایک صورت کی مثل کوئی صورت لا کر دکھائیں،
یعنی بے شمار اس صورت کے اندر ابھی ٹاپکس آئیں گے، ٹاپکس چلیں گے، جیسے کہ پچھلی صورت کے اندر سورہ توبہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کم و بیش 129 آیات کے اندر سے میرا خیال ہے 129 آیات میں سے 125 آیات کا ذکر صرف اور صرف منافقوں کے متعلق تھا۔ وہ منافق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام کا بھیس بدل کر بیٹھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 100-125 آیات کے اندر ان منافقوں کی تمام عادتیں، تمام خصلتیں، تمام کیفیات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اچھا، پھر اس صورت کے اندر کہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور آخرت میں جو کامیابی اور جو بشارتیں دی ہیں اس کا بھی اس صورت کے اندر ذکر آئے گا۔ تو بہرحال آگے اس صورت کی جو پہلی آیت ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت سے معمور ہیں۔ اس کتاب کی جو آیات ہیں یہ حکمت سے معمور ہیں۔ اب الف لام را، اس قسم کے جو الفاظ الف لام میم، الف لام را اور بے شمار صورتوں کے آگے جو الفاظ آتے ہیں، تو اس قسم کے جو حروف ہیں جو بعض صورتوں کی ابتدا میں آتے ہیں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اب ان کا مطلب کیا ہے؟ ان حروف کا الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ الف لام را کا کیا مطلب ہے؟ تو اب جن علماء نے قرآن پاک کی تفسیریں کی ہیں انہوں نے اس میں مختلف قسم کی جسٹیفیکیشنز دی ہیں۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو حروف ہیں یہ حروف ان صورتوں کے اصل میں نام ہیں، اصل میں نام۔ مثلا جیسے میں نے ابھی پہلے عرض کیا کہ اب یہ چاروں صورتیں جو ان سی ہیں پے در پے الف لام را سے شروع ہو رہی ہیں، تو ان کے نام ان نبیوں کے ناموں پر رکھ دیے تاکہ ان کے اندر ڈفرنس پیدا ہو جائے۔ چلیں اگر ہم اس بات کو مان بھی لیں، کیونکہ بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ جو حروف ہیں یہ ان صورتوں کے نام ہیں، تو اگر الف لام را اس صورت کا بھی نام ہے اور اس صورت کا بھی نام ہے اور اگلی صورت کا بھی نام ہے، تو پھر آپ اس میں ڈفرنس کیسے کریں گے کہ یہ کہ آپ کس صورت کا ذکر کر رہے ہیں؟ جو ان سے آپ کون سی صورت کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو بعض علماء نے اور مفسرین نے انہوں نے کہا کہ یہ جو حروف ہیں جن کو آپ حروف مقطعات کہتے ہیں یہ ان صورتوں کے نام ہیں۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کا یہ قول ہے کہ یہ جو حروف ہیں یہ جن کو آپ حروف مقطعات کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے لیے بطور رمز اشارتاً استعمال کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے لیے، مثلا الف اللہ کی طرف، لام لطیف کی طرف اور را رحمان کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو ان سے بعض مفسرین نے کہا۔ انہوں نے کہا اصل میں یہ جو حروف ہیں یہ اللہ کے اسماء حسنہ کے لیے بطور رمز، بطور اشارہ، یہ رمزن جو ان سے یہ بیان کیے گئے۔ مثلا الف لام را، الف اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لام لطیف کی طرف اشارہ کر رہا ہے، را رحمان کی طرف۔ بعض مفسرین نے کہا نہیں، الف لام را جن سے یہ اصل میں صورتوں کے نام ہیں، مگر اگر صورتوں کے نام ہیں تو پھر اب کئی صورتوں سے پہلے الف لام را آ رہا ہے تو پھر آپ اس صورت کو دوسری صورت سے علیحدہ کیسے کریں گے، اس کی پہچان کیسے بنائیں گے جو ان سے؟ بعض نے یہ کہا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک اور مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ توجیحات جو سی ہیں یہ اپنی اپنی جسٹیفیکیشنز ہیں علماء مفسرین نے جو کی ہیں، یہ فرماتے ہیں سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، سب اپنی جگہ کے اوپر وزن رکھتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ اطمینان بخش اور یقین افروز جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے یا جسٹیفیکیشن ہے وہ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی حنفی کا قول ہے۔
وہ فرماتے ہیں جو سورہ بقرہ کے آغاز میں جیسے الف لام میم سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہوتی ہے کہ حروف مقطعات کی تحقیق کرتے ہوئے انہوں نے وہاں پر لکھا ہے اس جگہ کے اوپر، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ ان حروف کے جو صحیح معنی ہیں، بھئی مختلف مفسرین ہر کوئی اپنے اپنے معنی کا، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے ناموں کی طرف اشارہ ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے مفسرین، مگر وہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے یعنی ان حروف کے جو صحیح معنی ہیں، ان حروف کا معنی کیا ہے، ان حروف کا مطلب کیا ہے، ان حروف کی حقیقت کیا ہے، علامہ سید ابو الفضل محمود آلوسی بغدادی حنفی جنہوں نے تفسیر روح المعانی لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ ان حروف کے جو اصل معنی اور حقیقت ہیں وہ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتی ہیں یا اولیاء کاملین جانتی ہیں، یا اولیاء کامل اولیاء کرام جانتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اور اولیاء کرام کو یہ علم جون سے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ علم اللہ نے عطا فرمایا، تو اولیاء کرام کو یا اولیاء عظام کو یہ علم بارگاہ رسالت مآب سے عطا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان کو یہ علم دیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ حروف جون سے اولیاء کرام کو اپنی حقیقت خود بتا دیتی ہیں، اولیاء کرام کو، تو اولیاء کرام کو اولیاء کرام بھی تو اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے دوست، اللہ کے دوست۔ بعض آپ فرماتی ہیں کہ یہ حروف جون سے اولیاء کرام کو اپنی حقیقت خود بیان کرتے ہیں، اپنے جو اسرار و رموز ہیں وہ خود بتا دیتے ہیں، جیسے کہ یہ حروف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا ہوتے تھے جب آپ کی ہتھیلی میں کنکریوں نے اللہ کی تسبیح پڑھی تھی جون سی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علم جون سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، حضور کو تو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جون سے حضور کی بارگاہ سے یہ علم جون سے اولیاء کرام کو بھی ملتا ہے، اولیاء کرام کو عطا ہوا ہے۔ اچھا، اب جیسے کہ بعض کو کہتے ہیں کہ حروف مقطعات اور متشابہات کا علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے ساتھ مخصوص کر لیا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ حروف مقطعات کا جو علم ہے یا متشابہات کا جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص کر لیا ہے۔ اس کا علم نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا اور نہ ہی آپ کی اتباع کرنے والوں کو فرمایا گیا، نہ جو علماء حق اولیاء عظام ہیں ان کو بھی یہ علم نہیں عطا فرمایا گیا جن سے، مگر یہ قول اپنی جگہ پر صحیح نہیں ہے۔ اصل بات میں نے آپ کو وہی بتائی جو علامہ سید محمود آلوسی بغدادی حنفی نے فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ، اصل حقیقت یہ ہے کہ ان حروف کی اصل حقیقت اور اصل معنی جون سی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، یا حضور کی وساطت سے، حضور کی بارگاہ سے یہ اولیاء جو خاص اولیاء کرام ہیں ان کو بھی یہ علم عطا فرمایا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت مجدد پاک، حضرت مجدد الفسانی۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں آگے۔ اچھا، مگر جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حروف مقطعات اور متشابہات کا علم، نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہی آپ کی اتباع کرنے والے جو اولیاء عظام علماء کاملین ہیں ان کو بھی نہیں عطا کیا گیا۔ تو سوچنے کی بات ایک چیز یہ ہے کہ اگر ان حروف سے افہام نہ ہو، یعنی اس کے کوئی معنی سمجھ میں نہ آئے جون سی جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، کوئی معنی یا کوئی جس کے کوئی معنی نہ ہو، جس کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو، یا جس کے معنی ہوں ہی نہ، تو پھر ان سے خطاب کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے، پھر ان سے خطاب کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بات تو بھئی خطاب کے معنی تو اس لیے ہوتے ہیں نا کہ اس کے کوئی معنی ہوں، اس کے کوئی معنی ہوں، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا جن سے؟ تو معلوم ہوا کہ ان کے معنی ہیں، اور وہ معنی اللہ جانتا ہے یا اس نے اپنے
محبوب کو اس کی حقیقت عطا فرمائی، یا اللہ اور اس کے رسول نے جو اولیاء کاملین کو ان حروف مقطعات کا جون سے علم دیا جون سے. تو اگر ان الفاظ کا کوئی مفہوم حاصل ہی نہ ہو، اگر ان کا کوئی مفہوم حاصل نہ ہو، تو پھر اس سے خطاب کیسا؟ خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا. تو جن کے اوپر قرآن نازل کیا گیا، اگر وہ بھی اس کے معنی نہیں جانتے، تو پھر اس کے معنی، پھر اس کی حقیقت کیا یا اس کی ضرورت کیا جو ان سی ہے. تو اگر مفہوم حاصل نہ ہو تو پھر ان سے ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ جس چیز کا کوئی مفہوم ہی نہ ہو اس سے کوئی ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے؟ ہدایت تو اسی سے آپ حاصل کریں گے جس کا کوئی مفہوم ہو. اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن کریم کے اندر، جیسے کہ پھر اس قرآن کا بیان کرنا تو ہمارے ذمہ ہے. بیان کرنا، اور بیان چیز وہی کی جاتی ہے جس کے کوئی معنی موجود ہو، جس کے معنی موجود ہوں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے معنی بھئی جب کسی سے کوئی چیز بیان کی جا رہی ہے، اگر میں آپ سے کوئی چیز بیان کر رہا ہوں تو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو اس کے معنی سمجھ میں آئیں، آپ کو اس کی بات، میری بات سمجھ میں آئے. اور اگر آپ کو میری بات سمجھ میں ہی نہیں آنی اور آپ کو میری بات کے معنوں کا پتہ ہی نہیں چلنا، تو پھر میرا آپ سے بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے آپ سے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے جون سا؟ اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم کے اندر ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا جون سے. اچھا، پھر اس کے اوپر بھی خلاف، اس کے بھی خلاف، اس آیت کے بھی خلاف لازم آئے گا جون سے، کیونکہ اب رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، ایسے ہی ہے نا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. اب حروف مقطعات جو ہیں یہ قرآن ہیں یا قرآن سے باہر ہیں؟ اب قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا اور حروف مقطعات بھی قرآن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے حروف مقطعات کا علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم جون سے یہ عطا فرمائے. حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ، امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، آپ نے یہ دعویٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر حروف مقطعات کی تعویل کو ظاہر فرما دیا. آپ فرماتے ہیں اللہ نے حروف مقطعات کی تعویل کو ظاہر فرما دیا، اور اللہ نے ان کے اوپر حروف مقطعات کے اسرار کو بیان فرما دیا. حروف مقطعات کے اسرار کو بیان فرما دیے. آپ فرماتے ہیں لیکن عام لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے سامنے ان کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے، عام لوگوں کے سامنے، کیونکہ ان کا بیان کرنا ان کے اسرار الہی ہونے کے پھر منافی ہو جائے گا. تو حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جون سے ان حروف مقطعات کا علم اور ان کی تعویل اور ان کے جون سی معنی جون سی وہ ان کے اوپر ظاہر فرمائیں. تو آگے یہ فرمایا یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت سے معمور ہیں. تو اصل میں کافر حکمت سے معمور ہیں، یہ آیات جون سی ہیں. تو کافر اور مشرکین جو ہیں، آپ پہلے بھی پڑھائی ہیں کہ یہ قرآن پاک کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کیا کرتے تھے، اور قرآن کی تعلیم کے اوپر ان کی غلط فہمیاں موجود تھیں، اور ہر جگہ کے اوپر اعتراض، کوئی نہ کوئی اعتراض کھڑا کر دیتے تھے قرآن پاک کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی ابتدا ہی کے اوپر ان کی اس غلط فہمی کو دور فرما دیا. پہلی آیت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ جو اعتراضات تھے اور ان کی جو غلط فہمی تھی اس کو دور کر دیا. یعنی جس قرآن کی تعلیم پر تم اعتراض کرتے ہو، جس کے بنائے ہوئے اصولوں کو ماننے سے تم انکار کرتے ہو، وہ تو اتنی حکمت والی کتاب ہے، یہ تمہاری سمجھ سے باہر ہے. اس کے جو عقائد ہیں، اس کے عقائد، اس کے قرآن کے بتائے ہوئے جو معاشی
یا اخلاقی اصول ہیں، پھر قرآن کے اندر جو واقعات نبیوں کے بیان ہوئے ہیں، مستقبل کی خبریں بیان ہوئی ہیں، جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، جیسے کہ فتح مکہ کی پہلے خبر آ گئی تھی اور بے شمار خبریں پہلے دے دی گئی تھیں، وہ سب اپنی جگہ پر مستحکم، مضبوط اور اپنی جگہ ہر شک اور شبے سے وہ باہر ہیں، جو قرآن کریم نے وقت سے پہلے پیشن گوئیاں کر دیں، جو قرآن پاک نے وقت سے پہلے مستقبل کی خبریں بتا دیں، جو قرآن پاک نے گزری ہوئی قوموں کے واقعات بتا دیے۔ تمہاری اپنی کتابیں ان واقعات کی گواہیں اور تصدیق کرتی ہیں کہ وہ واقعات ایسے ہی گزرے تھے۔ اصل چیز یہ فرمائی گئی کہ اس کتاب کی آیات جو ہیں وہ حکمت سے معمور ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔